اتراکھنڈ میں ہونے والی بھارت امریکہ کی فوجی جنگی مشقوں نے چین کی نیندیں حرام کر دیں۔ روس نے اقوام متحدہ میں جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کا معاہدہ روک دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر جاسوسی کا الزام عائد کیا جا سکتا ہے، ایف بی آئی نے خبردار کر دیا۔ برطانیہ اور امارات کے بعد آذربائیجان کا بھی سیلاب متاثرین کی امداد کا اعلان۔ جوہری پلانٹ پر روسی بمباری، بجلی بند ہونے سے دنیا بڑی تباہی سے بچ گئی۔ ایران اور ترکی کا پاکستان میں سیلاب سے جانی و مالی نقصانات پر اظہار افسوس۔ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، عمران خان کا جہلم میں جلسے سے خطاب۔ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس میں 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل، عمران خان پر نااہلی کی تلوار لٹکنے لگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ چین نے بھارت اور امریکی فوج کی لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر مشترکہ فوجی مشقوں کو دو طرفہ سرحدی معاملے پر کھلی مداخلت قرار دیتے ہوئے برہمی کا اظہار کر دیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق چین کی سرحد کے نزدیک بھارتی ریاست اتراکھنڈ کی بلند ترین چوٹیوں پر بھارت اور امریکہ یدھ ابھیاس کے نام سے رواں برس 18 اکتوبر سے 31 اکتوبر تک مشترکہ جنگی فوجی مشقیں کریں گے، جس کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں۔ چین نے ان مشترکہ فوجی مشقوں پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا اس سرحد پر بھارت کے ساتھ کئی برسوں سے تنازعہ امریکہ کی بھارت کے ساتھ اس سرحد پر فوجی مشقیں دو طرفہ تنازع میں کسی تیسرے فریق کی مداخلت سے تعبیر کی جائے گی۔ چین نے متنازعہ چین بھارت سرحد کے قریب امریکہ اور بھارت مشترکہ فوجی مشقوں کی سختی سے مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دو طرفہ سرحدی معاملے میں مداخلت کے ساتھ ہی نئی دہلی اور بیجنگ کے درمیان ہونے والے معاہدوں کی خلاف ورزی ہے۔ چینی وزارت دفاع کے قومی ترجمان نے بیجنگ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران جب امریکہ بھارت مشترکہ فوجی مشقوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم چین بھارت کے سرحدی معاملے میں کسی بھی تیسرے فریق کی مداخلت کے سخت مخالف ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے جوہری ہتھیاروں کی تخفیف کے معاہدے پر اقوام متحدہ کی 4 ہفتے جاری رہنے والی کانفرنس کے بعد مشترکہ اعلامیے کو روک دیا۔ ماسکو نے معاہدے کے متن کو سیاسی پہلو قرار دے کر اس کی سخت مذمت کی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق این پی ٹی یعنی جوہری عدم پھیلاؤ پر دستخط کرنے والے 191 ممالک ہر 5 سال بعد اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس معاملے کا مقصد جوہری ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنا، اسلحے کی مکمل تخفیف اور جوہری توانائی کے پرامن استعمال میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں جمع ہونے والے ممالک نے یکم اگست سے مذاکرات میں حصہ لیا، جس میں آخری سیشن بھی شامل ہے جو جمعے کو کئی گھنٹوں کے لیے ملتوی کیا گیا تھا۔ ارجنٹائن سے تعلق رکھنے والے کانفرنس کے صدر نے آخر میں کہا ہے کہ روس کی جانب سے متن کا مسئلہ اٹھانے کی وجہ سے ہم معاہدہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر پر چھاپے کے دوران ملنے والی اہم دستاویزات سے ان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ملنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی رہائش گاہ میں خفیہ دستاویزات رکھ کر جاسوسی ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن ایف بی آئی نے کہا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے فلوریڈا کے گھر کی تلاشی میں ملکی قوانین کی خلاف ورزی کے ثبوت ملنے کی توقع ہے۔ حال ہی میں جاری کیے گئے امریکی عدالت کے دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ ایف بی آئی نے ایک جج سے یہ بات کہی ہے۔ گزشتہ 8 اگست کو ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر پر تلاشی کے دوران مختلف اخبارات اور رسالوں کے ساتھ خفیہ فائلیں برآمد کیے جانے کا انکشاف ہوا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ برطانیہ اور متحدہ عرب امارات کے بعد آذربائیجان نے بھی پاکستان کے سیلاب زدگان کی امداد کا اعلان کر دیا۔
پاکستان کو اس وقت تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا ہے اور اب تک 950 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے بین الاقوامی برادری سے امداد کی اپیل کی ہے اور آج برطانیہ اور متحدہ عرب امارات نے امداد کا اعلان کیا ہے، تاہم اب ایک اور برادر اسلامی ملک آذربائیجان نے بھی امداد کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان میں قائم آذربائیجان کے سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان کے مطابق آذری صدر کے حکم پر حکومت نے سیلاب متاثرین کے لیے $20 لاکھ امداد کا اعلان کیا ہے۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے اعلان پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے آذربائیجان کا شکریہ ادا کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ یورپ کے سب سے بڑے ایٹمی پاور پلانٹ کے نزدیک روسی بمباری سے دھماکہ ہو جاتا، لیکن خوش قسمتی سے عین اسی وقت بجلی گھنٹوں کے لیے بند ہو گئی اور دنیا تابکاری کی تباہی سے بال بال بچ گئی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے انکشاف کیا کہ روسی گولہ باری سے قریبی کوئلے کے پاور سٹیشن کی راکھ کے گڑھوں میں آگ بھڑک اٹھی، جس نے زیپوریزیا پاور پلانٹ کا پاور گرڈ سے رابطہ بند کر دیا۔ ولادیمیر زیلنسکی نے مزید بتایا کہ اس طرح ایٹمی پاور پلانٹ کی بجلی منقطع ہو گئی اور اس وقت روسی بمباری بھی جاری تھی۔ اگر حادثاتی طور پر بجلی بند نہ ہوتی تو ایٹمی پاور پلانٹ میں دھماکہ ہو جاتا اور دنیا کو تابکاری اثرات کا سامنا کرنا پڑتا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران اور ترکی کے صدروں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے پاکستان میں سیلاب اور اس سے ہونے والی جانی و مالی نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کا وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون اور پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر افسوس اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو سیلابی تازہ صورتحال اس کی تباہ کاریوں کے حوالے سے بھی آگاہ کیا، جس پر ابراہیم رئیسی نے متاثرین سیلاب کی بھرپور مدد اور انفراسٹرکچر کی بحالی کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو بتایا کہ سیلابی صورتحال نقصانات بارے عالمی مدد کی اپیل بھی کی گئی ہے۔ جموں کشمیر کے عوام کی ہمیشہ بھرپور حمایت کے ایرانی موقف کی بھی تعریف کی۔ اعلیٰ وزیر ترکی کا صدر رجب طیب اردوغان نے بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور سیلاب سے جانی و مالی نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے ترک صدر رجب طیب اردوغان کو پاکستان میں سیلاب کی تازہ ترین صورتحال اور ہنگامی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کے لیے حکومتی کوششوں سے بھی آگاہ کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا کہنا ہے کہ پورے پاکستان میں سیلاب سے تباہی آئی ہوئی ہے اور سازشی حکومت عوام کی مدد کی بجائے ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوششیں کر رہی ہے۔ جہلم میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ سیلاب کی وارننگ بہت پہلے آ چکی تھی، لیکن حکومت پالیسیاں بنانے کے بجائے سازش کر رہی تھی۔ پورے ملک میں سیلاب سے تباہی آئی ہے، صوبے کہاں سے سرپلس دیں گے؟ عمران خان نے مزید کہا ہے کہ شہباز شریف اور مفتاح اسماعیل کہتے ہیں ہماری وجہ سے IMF پروگرام موخر ہو جائے گا۔ دو خاندانوں نے قرضے لے کر ملک کو کنگال کر دیا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ آج پیاز اور ٹماٹر کی قیمت 300 روپے تک پہنچ چکی ہے اور ہم 16% مہنگائی چھوڑ کر گئے اور آج 45% مہنگائی ہے۔ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس میں 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے کر عمران خان کے سر پر نااہلی کی تلوار لٹکا دی۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر مین اللہ لارجر بینچ کی سربراہی کریں گے، جبکہ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب لارجر بینچ کا حصہ ہوں گے۔ ان کے علاوہ جسٹس بابر ستار اور جسٹس طارق محمود جہانگیر بھی لارجر بینچ کا حصہ ہوں گے۔ خیال ہے کہ چند روز پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے خاتون جج کے خلاف بیان پر توہین عدالت کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کیا تھا۔ تحریری حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ عمران خان کا بیان عدلیہ پر عوام کا اعتماد ختم کرنے کی کوشش ہے، براہ راست توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔
ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔